بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عامر سلیم، آپ کی خدمت میں سیماب چینل کے ساتھ۔ معزز ناظرین، ہم نے آپ سب کے مسائل، دین و دنیا کی بھلائی، ہمارے اعمال کی درستگی اور ہماری سوچ کی صحیح سمت میں پیش رفت کے لیے سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کچھ سوالات موصول ہوئی ہیں۔ ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد ضیاء صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہمارا پہلا سوال عقیقے کے بارے میں ہے کہ کیا عقیقے کا گوشت گھر میں رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عقیقہ کا جو جانور ہوتا ہے، اس کا جو گوشت ہے، اس کا وہی حکم ہے جو قربانی کے جانور کے گوشت کا ہوتا ہے، کہ جیسے قربانی کے جانور کا گوشت عام طور پر ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک فقراء مساکین کے لیے رکھ دیتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے۔ اسی طرح عقیقہ کے گوشت کی بھی تقسیم کی جائے تو بہتر ہے۔ اور قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سارا کا سارا خود کھا جائیں یا سارا کا سارا آپ تقسیم کر دیں۔ اسی طرح جو عقیقہ کا گوشت ہے، اس میں بھی وہی حکم ہے کہ آپ سارا کا سارا خود اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور سارا کا سارا آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو حکم قربانی کے گوشت کا ہے، وہی حکم تقسیم کا عقیقہ کے گوشت کا بھی ہے۔ تو مطلب ہے کہ پکنک کے لیے لے جایا جا سکتا ہے دوستوں کے ساتھ؟ آپ جہاں بھی استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حق کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن کن کے حقوق بیان کیے ہیں؟ کیا ایسی کوئی فہرست ہے؟ حق عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ ہے واجب کرنا، ثابت کرنا۔ کسی کے اوپر کوئی چیز واجب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حق۔ تو عام طور پر جو حق بولا جاتا ہے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ میرا تمہارے ذمہ جو حق ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، عزت اور آبرو کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس کا کوئی راز چھپانے کی صورت میں ہو، تو وہ حق بولا جاتا ہے۔ میرے ذمہ جو چیز ہے، ایسی چیز جس کا تعلق دوسرے سے ہے۔ تو جتنے لوگ ہیں، جتنے آپ کے تعلقات ہیں، جتنے لوگوں کے مراتب ہیں، اتنے ہی حقوق ہیں۔ یعنی کوئی ایسی فہرست آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے تعلقات، ایک آپ کا پڑوس کا تعلق ہے، ایک ماں باپ کا تعلق ہے، بھائی بہن کا تعلق ہے، اور چچا اور بھتیجے کا تعلق ہے، دادے اور پوتے کا تعلق ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کا تعلق ہے، ساس اور سسر کا تعلق ہے۔ تو یہ تعلقات جتنے ہیں، ان تعلقات کے ضمن میں پھر ہر ایک کے دوسرے پر حقوق ہے۔ تو کوئی ایسی فہرست بن بھی نہیں سکتی، لیکن عام لوگوں کے جو حقوق ہیں، جن میں تعلقات سے قطع نظر، مراتب سے قطع نظر، جو عام لوگوں کے حقوق ہیں، ان میں ایک حدیث موجود ہے، ترغیب و ترہیب جو کتاب ہے، اس میں علامہ اصفہانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ حدیث بیان فرمائی ہے انہوں نے، کہ اس میں انہوں نے 42 کے قریب تقریباً جو ہیں وہ حقوق بیان کیے ہیں، کہ اگر کوئی کسی کو چھینک آ جاتی ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے، تو آپ کو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ کوئی سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دینا، کوئی آپ کو دعوت کرتا ہے، آپ کی اس کی دعوت کو قبول کرنا، کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہونا، کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے، اس کو اس کے احسان کا بدلہ دینا، کوئی آپ کو کوئی چیز ہدیہ کرتا ہے، اس کو شکریہ کہہ دینا۔ تو یہ حقوق انہوں نے تقریباً 42 کے قریب جو ہے وہ شمار کیے ہیں۔ اور جتنا جتنا انسان کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، سامنے جو مخاطب ہے اس کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی حقوق میں اضافہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک ہے عام انسان، اس کے ساتھ بات کرنے کا ہمارے ذمہ اس کے حقوق کم ہیں تھوڑے۔ ایک ہے پھر وہ انسان جو آپ کے ساتھ جس کی دیوار ملی ہوئی ہے آپ کے گھر کے ساتھ، پھر اس کے حقوق تھوڑے اور بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ایک وہ ہے جو آپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، پھر اس کے حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔
پھر وہ ہے جو گھر میں رہنا والے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ہے، پھر اس کے حقوق اور زیادہ پڑ جاتے ہیں. پھر ایک ایسا ہے جس کا آپ کے ساتھ خونی تعلق ہے، پھر اس کے حقوق اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو حقوق کی کوئی فہرست نہیں ہے، جتنے جتنے مرتبے ہیں، جتنے تعلقات ہیں، اتنے ہی حقوق ہیں. تو اس طرح مطلب غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے حقوق ہیں. دنیا میں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے ہر مخلوق کے حقوق بیان فرمائے ہیں. ماشاءاللہ. جانوروں کے حقوق ہیں، چونٹی تک کے حقوق ہیں. اسلام ایسا مذہب ہے کہ چونٹی تک کے حقوق، حتیٰ کہ چونٹی تو چلو پھر بھی کوئی جاندار چیز ہے، جو بے جان چیزیں ہیں جیسے درخت ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جس میں روح نہیں ہوتی نا، تو ان کے بھی حقوق بیان کیے ہیں. کہ جیسے اگر اسلام مسلمان کہیں جا کر جو ہے وہ جاتے ہیں کسی علاقے میں کافروں کے، وہاں ان کو فتح مل جاتی ہے، وہاں پہ حملہ کرتے ہیں، تو اب مسلمان کو اس بات کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہاں کی ان کی کھیتیوں کو جلا دے، ان کے درختوں کو کاٹ دے، یا ان کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں کو، عورتوں کو قتل کرے. اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی اب بچے بھی بڑے ہو کر وہ بھی ان کے مقابل آئیں گے، لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. تو کافروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، درختوں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، جانوروں تک کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، ہر طرف یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جی نشانی ہے امام مہدی کا ظہور ہونا. جی. اور امام مہدی کے ساتھ جو باقی نشانیوں کا ظہور ہوگا وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. امام مہدی کے ظہور کے لیے جو الگ طور پر نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نصارہ ان کا غلبہ ہوگا، اکثریت میں یہ ہوں گے، اور جس سال میں ان کا ظہور ہوگا اس سال کے رمضان میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا. تو یہ امام مہدی کے آنے کی نشانیاں ہیں ظہور کی، یعنی ان دنوں میں وہ آئیں گے. اور اسی طرح جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہوگا. تو یہ چیزیں، اور یہ کہنا کہ یہ حالات بنے ہوئے ہیں تو اب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے. صحیح. اس کا تعلق غیب سے ہے. اس کا علم صرف اللہ جل شانہ کو ہے کہ وہ ان کا ظہور کب ہوگا یا قیامت کی نشانیاں کب آئیں گی. اس کا تعلق غیب سے ہے. اس سے پہلے بھی کئی حالات ایسے گزرے ہیں، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے طواف بند ہو گیا. تاریخ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ طواف بند ہوا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلی دفعہ بند ہو رہا ہے. تو ایسے حالات بنے کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ ہی بند ہو گیا. تو اس وقت بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ بس اب جو ہے امام مہدی کا ظہور ہو رہا ہے. کئی ایسی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوئی ہیں. تو یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. اس کا تعلق غیب سے ہے. تو اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا سوال ہے کہ دجال پہلے آئے گا یا امام مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے؟ اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے جی. کہ امام مہدی جو ہیں وہ پہلے آئیں گے. امام مہدی وہ پہلے آئیں گے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ عرب کی لشکر کے ساتھ، عرب کی فوج کے ساتھ مل کر نصارہ سے جہاد کریں گے. نصارہ کو کثیر تعداد میں قتل کریں گے، حتیٰ کہ اتنے نصارہ کو قتل کریں گے کہ ایک طرف سے اگر پرندہ دوڑے اڑتا ہوا جائے تو وہ ان کے لاشوں کے اوپر سے گزرتا ہوا جائے تو اس کے کنارے تک نہ پہنچ سکے اتنے. اور وہ قسطنطینیہ پر حملہ کریں گے جو آج کل ترکی کے اندر شہر ہے استنبول. تو اس کے وہاں جائیں گے، وہاں بھی نصارہ کی
تعداد ہوگی، وہاں بھی ان کے ساتھ جہاد ہوگا. تو وہاں جب پہنچیں گے نا تو ایک طرف تو جیسے سمندر ہے، دوسری طرف خشکی ہے بالکل سمندر کے کنارے پہ. تو وہ دیواریں جس میں بنی اسحاق کے کچھ لوگ، کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ آ کر ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے امام مہدی کے ساتھ، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو وہ دیواریں گریں گی. 2-3 دفعہ کہیں گے تو وہ دیواریں ساری گر جائیں گی، راستہ کھل جائے گا. تو ان کو جب فتح ملے گی، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو آواز آئے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا اور تم یہاں پر مال تقسیم کر رہے ہو. لیکن وہ خبر غلط ہوگی. اس کے بعد پھر یہ یہاں سے جائیں گے شام میں، حکومت کا انتظام کریں گے، لوگوں کا انتظام صحیح نظام اسلام کے مطابق چلائیں گے. تو وہاں پہ جو ہے نا دجال کا ظہور ہوگا. تو امام مہدی پہلے آئیں گے اور دجال جو ہے وہ اس کا ظہور تو بعد میں. مولانا صاحب آپ تو گئے ہوئے ہیں ترکی، تو اس بارے میں بتا دیں ذرا. ہاں، وہ دیواریں ابھی بھی موجود ہیں اچھا. جو سمندر کے کنارے پہ ہیں، شہر کے بالکل موٹی دیواریں بہت زمانے کی. تو اب وہی دیواریں ہوں گی یا بعد میں کوئی بادشاہ آئے گا تعمیر کرے گا، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک سوال آیا تھا کہ کیا مطلب امام مہدی جب آئیں گے تو زلزلے بہت آئیں گے. یہ دیکھیں جیسے پہلے میں نے عرض کیا جی کہ امام مہدی کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، دجال کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اسی طرح اور بہت ساری برائیاں ہیں جو پھیل جائیں گی قیامت کے قریب. زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ ایک تاوان سمجھ کر دیں گے کہ یہ ہمارے مال میں نقصان ہو رہا ہے. اور جو ہے والدین کی نافرمانی کریں گے. خاوند جو ہے وہ عورت کو ترجیح دے گا والدہ پر ناجائز کاموں، ناجائز باتوں میں. اور دوست جو ہے وہ اپنے، کوئی لڑکا جو ہے وہ اپنے دوست کو ترجیح دے گا باپ پر. فاسق و فاجر لوگ، زانی بدکار لوگ جو ہیں وہ سردار بن جائیں گے. اور تو اس حدیث میں پھر آتا ہے کہ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا، کہ ایسے حالات میں پھر تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دھنسائے جانے کا اور صورتوں کے مسخ ہو جانے کا. ایسے وقت میں تم انتظار کرو. تو یہ زلزلوں کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب یہ زلزلے امام مہدی کے آنے سے پہلے آئیں گے یا امام مہدی کے آنے کے بعد آئیں گے، جی 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 کوئی تقدیم و تاخیر کی کوئی روایت نہیں ہے. اچھا، ہمارا اگلا سوال ہے کہ اس وبا سے جو اس وقت دنیا میں چھائی ہوئی ہے، تو اس وبا سے مرنے والا مسلمان کیا شہید ہے؟ تو اس کا کوئی حوالہ ہے؟ حدیث موجود ہے اس کے بارے میں. جی. الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون وبائی مرض میں مرنے والا وہ شہید کہلاتا ہے. جی. صرف وبائی مرض کے بارے میں نہیں، اور بھی بہت ساری امراض ایسی ہیں، اموات ایسی ہیں جن پر انسان کو اخروی شہید کا درجہ دیا گیا ہے، ثواب اس کو شہادت کا دیا جاتا ہے. جی. پیٹ کے مرض میں اگر ایک آدمی مر جاتا ہے، طاعون میں مر جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے. ایکسیڈنٹ میں کسی حادثے میں مر جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے، یہ آدمی شہید ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں حدیث موجود ہے، الطاعون شہادۃ لکل مسلم. ایسا مرض جو وبائی مرض ہے، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، اگر کوئی اس کی وجہ سے مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں. نہیں، احتیاط تو لازمی ہے نا، وہ تو عام زندگی میں بھی احتیاط لازمی ہے. احتیاط لازمی ہے. ہاں، اللہ کی طرف سے ایک آدمی بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے اور اللہ کی طرف لگانی تو اللہ نے ہے بیماری. جی جی. کہ یہ احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے ایسے مرض والے مریض سے کہ جو مرض جو ہے ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس میں احتیاط فرمائی ہے. شریعت کا حکم ہے احتیاط کرنا لازمی ہے. عرض کیا تھا کہ وہ ایک قبیلے کے لوگ آئے اور پھر بیعت کرنے کے لیے، تو ان میں ایک ایسا مریض تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہ
وبائی مرض میں مبتلا ہے، جی تو آپ نے دوری سے فرما دیا کہ تمہارے ساتھ بیعت ہو گئی ہے. تو احتیاط لازمی ہے. احتیاط کے بعد اگر بیماری لگ جاتی ہے پھر ایک آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے تو وہ شہید ہے. جی. تو میدان جہاد میں شہید ہو جانے والا جو شہید ہے تو اس کا کیا اور اس کا فرق کیا ہے؟ یہ اخروی شہید ہے نا، اس کو آخرت میں شہادت کا درجہ ملتا ہے اور شہادت کا ثواب اس کو ملتا ہے. اور وہ جو ہے جو میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے اس پہ پھر دنیاوی احکامات بھی لاگو ہوتے ہیں کہ بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے اسی میں اس کو دفنانا. ہمارا اگلا سوال ہے، منافق سے کیسا سلوک کیا جائے؟ منافق سے مراد جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے یہاں پہ، عام طور پر جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں منافق ہے، منافقوں والے اس کے کام ہیں اور اس منافق سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو اس منافق سے مراد جو ہوتا ہے وہ عملی منافق ہوتا ہے. دوسرا جو منافق ہے اعتقادی منافق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، وہ ان کو تو آج کل تو ان کو منافق نہیں کہا جائے گا، وہ کافر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد منافق نہیں ہے پھر کوئی، یا مسلمان ہے یا کافر ہے. عملی منافق جس کے اندر منافقوں والی عادتیں ہیں وہ تو جیسے ایک گناہگار مسلمان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک ایسا آدمی جس کے اندر منافقوں والی عادتیں ہیں اس کے ساتھ بھی ویسے ہی برتاؤ کیا جائے گا. منافقوں کی علامات حدیث کے اندر موجود ہیں کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کے خلاف کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھ دی جائے تو خیانت کرے، جھگڑا کسی کے ساتھ ہو جائے تو گالی گلوچ شروع کر دے. تو اب یہ منافق کی علامات حدیث کے اندر ذکر فرمائی ہیں، تو اس سے بھی درگزر کیا جائے. منافق سے بھی جیسے ایک آدمی ایک عام گناہگار سے درگزر کرتا ہے، ایسے یہ بھی ہے مسلمان لیکن کام ایسے کر رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین کیا کرتے تھے. تو ہم نے تو اخلاق سے اور اچھے طریقے سے دوسرے کو راہ راست پہ لانا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے ایک آدمی کو یہ کہہ دیں کہ او منافق، تمہارے کام تو منافقوں والے ہیں، تم سے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو ہمارے اس کہنے سے اس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ دین پہ نہیں آئے گا بلکہ دین سے اور زیادہ دور ہو جائے گا. اگر اس کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ خاموش ہو جائیں، اس کے بارے میں آپ خاموش ہو جائیں، کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر نہ کریں. تو ایسا برتاؤ کیا جائے جیسا کہ ایک گناہگار انسان سے کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. بہت اچھا. مولانا صاحب، ہمارا آخری سوال ہے. ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ کچھ علماء کرام کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے جس میں اس وبا سے بچنے کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے. تو بعض علماء کرام کو ایک طریقے سے وظائف بتائے گئے ہیں، کچھ علماء کرام کو دوسرے طریقے سے. تو ہمیں کون سے والے پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا، وظیفے مختلف ہیں. جی. مطلب یہ نہیں ہے کہ وظیفہ ایک ہے اور طریقہ مختلف ہے، یہ نہیں ہے بلکہ وظیفہ مختلف ہے. جی. تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کون سے پہ عمل کریں، جی. ان میں زیادہ مستند کون سا ہے، جی. یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے کچھ ارشاد فرماتے تھے تو اس کے حال کے مناسب ارشاد فرماتے تھے. ٹھیک ہے، بندے کو جو جس کو بتا رہے ہوتے تھے ان کے حال کے اعتبار سے، جو سوال کرنے والا ہوتا تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال کے مطابق جواب دیتے تھے. جی. تو اب قرآن تو یا حدیث کے اندر جو دعائیں آئی ہیں وہ ان سب میں تو شفا ہے ہی، قرآن میں بھی شفا ہے، قرآن کی آیات میں بھی شفا ہے. اب اس میں ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم کون سا وظیفہ اختیار کریں. ایک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو آپ کہہ دیں کہ یہ وظیفہ کریں، الحمد شریف، اور اسی طرح قل هو اللہ احد اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل
اور دوسرے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جی سورہ انعام کی 17ویں اور 18ویں آیت آپ پڑھیں وظیفے کے طور پہ، تو ہم کون سا کریں اس میں؟ ہمیں تو پریشانی ہو رہی ہے، اس میں زیادہ مستند کون سا ہے؟ تو ہمیں جس پہ زیادہ یقین ہے، یا ہم عام زندگی میں جو اپنے لیے وظائف کرتے رہتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر مجھے الحمد شریف پہ زیادہ یقین ہے تو اس میں الحمد موجود ہے، آپ وہ والا وظیفہ کریں۔ اور جو دوسری سورہ انعام کی آیت ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کی آیات ہی، اس کا ترجمہ ہی خود یہی بتا رہا ہے کہ تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی چیز اللہ پاک نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک اگر خیر پہنچانا چاہیں تو اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا معنی یہی بتا رہا ہے کہ جو بھی آپ کو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی دور کریں گے۔ ہمیں جس پہ زیادہ یقین ہے اور جو ہمارے لیے زیادہ آسان ہے ہم وہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں آئے ہیں بزرگوں کی، تو وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں۔ جو ارشاد فرمایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ارشاد فرمایا ہے۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ باعث ثواب بھی ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے اللہ کی طرف سے، تو کیونکہ شیطان تو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، تو دونوں ہمارے لیے دونوں جو ہے وہ اتھینٹک ہیں، دونوں مستند ہیں۔ ہمیں جس پہ زیادہ یقین ہے، جو ہمیں زیادہ آسان لگتا ہے، ہم وہ اختیار کریں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا، اور اس سیگمنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ آگے اور بھی ہمارے لیے کویسچن آپ بھیجیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔